السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ ایج کو سے فون کرنے کے معاملے پر آج کی سماعت آپ اندر ہی موجود تھے. دیکھیے میں میرے ایسوسیٹ بھی موجود تھے وہاں پر، لیکن میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا. بڑی تکلیف ہوئی ہے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے نا ہر میں. ہوا کیا یہ دیکھیے اب کمال کی بات ہے کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کو اندر جانے کے حوالے سے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 144 بھی لگا دیں، اگر آپ 144 بھی لگا دیں، لیکن اب راستے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اور یہ پھر وہ دیکھیے کمال ہے، وہ آئی جی صاحب وہ اس باتوں پہ لگ گئے کہ جناب وکیلوں کو بھائی وہاں کچھ اور تھے، وہاں معاملات کچھ اور تھے. چیف جسٹس پر احسان جتلایا. میں نے آپ کو تحفظ لیکن جس نے کہا نا کہ وہ میرے سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے شاباشی دی تھی. ہاں تو لیکن چیزیں کہہ رہے ہیں میرے سے غلطی ہوئی. یعنی یہ بنیاد بنا کے صاحب آپ ذرا خود سوچیے گا، اس وقت پاکستان کے پنجاب کے اندر دیکھیں تو فساد پھیل چکی ہے. یہاں کوئی کسی سے پوچھ نہیں رہا، جو جس کا دل چل رہا ہے، اور عدالتی نظام اسٹے کے اوپر ہے. لیکن لوگوں کو آخری امید عدالتیں بھی اہم تھی، آج بھی اور ہم آئندہ بھی اہم. اور بڑی جو زبردست بات ہے، میں تو ملک شہزاد احمد خان کا کے حوالے سے مجھے کوئی اور چیف تحفظات تھے، لیکن جب سے وہ چیف سے آیا نا یار، میں نے تو ایک ایسا انسان دیکھا کہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں پیچھے اس طرح کا وائبرنٹ چیف جسٹس نہیں دیکھا کافی عرصے. یہ میں ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور اسی ایسے معاملات جو ہے نا، حالات خراب ہے، حکومتیں چھا گئی. اب اس وقت سول حکومتیں ہیں، اب آئی جی کو سول حکومت کا تابع ہونا چاہیے اور اس کی باتیں ماننا چاہیے. لیکن جس طرح سے وہ اس معاملات کو لے کر چل رہے ہیں نا، بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں. اب دیکھیں جسٹس نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتائیں کس آئی ایس آئی آفیسر نے جج کو فون کیا، تو آگے سے ان کا جواب اس کا جواب میں تو حیران ہو رہا ہوں بھائی. آپ نے آپ دیکھیں نا ذرا اس بات کو سامنے رکھتے، آپ کو انکوائری کر کے نہیں آنی چاہیے تھی. کیا ہے سی ڈی آر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 منٹ کا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں منع کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کمیونیکیشن سی ڈی آر نے جتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے 3 منٹ کے اندر سی ڈی آر نکلتی ہے، اور سی ڈی آر کو دیر نہیں ہے. یعنی اتنا ڈیٹا زبردست رکھا. میں تعریف کروں گا سی ڈی آر کے ڈیٹا کو لگانے کی، ان کے پاس اویلیبل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ جانی تھی. نے کہا کہ بتائیں آپ نے اے ٹی سی جج جو سرگودا کے ہیں ان کے راستے کیوں بند کیے، ان پر حملہ کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں اب یہ مذاق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی دہشت گردی ہے. دیکھیں مان لیے دہشت گردی ہے. میں فردر ٹائمنگ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں بند نہیں ہوتی. تاریخ سیکھ لیں. یو کے میں نام ہے ججوں کا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. یاد رکھیں تاریخ، عدالتیں کام کر رہی تو یہاں جنگ بھی لگ جائے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہاں جنگ بھی لگ جائے تو جج نے بیٹھنا ہے. جہاں پتا ہو کہ باہر بندہ مار کے لیے آ گیا، جج چھپ کے گھر نہیں بیٹھے گا. جج نے عدالت کے اندر بیٹھنا، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ یہ ہماری پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا. لیکن یہ سوال دو سوال دے رہا ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہے اپنی مرضی سے کام کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو جہاں چاہتے ہیں تھریڈ لیٹر جاری کر دیتے ہیں، اس طرح تو پورے پھر پاکستان کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. دہشت گردی کا تاریخی طور پر تو ہم نے دیکھا ہے نا، ہم نے کیسوں کی اپنا ایڈجرمنٹ نہیں دیکھی. میں عمران خان کے کیس سے آپ نے تھریٹ لیٹر آیا، کئی جگہ اور باتیں ہوئی جس کو آپ سب تھریٹ لیٹر والے جو ہے نا، یہ مذاق اب بند کر دیں. اور یہ اب ثابت نہیں کر سکے. سوال بڑا واضح ہے کہ آپ کو اپنا کیس ثابت کرنا تھا، کیس لیڈ کرنا. لیکن میں تو اپنا آئی جی صاحب تمخرانہ انداز میں جس طرح آج پیش ہوئے دیکھا نا، یہ اس طرح بھی سوٹ نہیں کرتا. میں نے تو آپ کو حفظ نہیں فراہم کیا، آپ نے حکم دیا حالی کر دے، میں نے کروا دی. دیکھیں نا بات بڑی واضح سمپل سی ہے. کیا یہ تو ان کی ذمہ داری ہے؟ لیکن کیا عدالتوں سن رہا کیا عدالتوں بند تھی؟ چیف جسٹس عدالتیں بند تھی. نے کہا کہ کسی سارے لگی ہے، سماعت بھی ہوئی پچھلے. یہ نہیں تھا کہ آپ انصاف کے لیے روک دیں، انصاف کے لیے آپ نہیں روکتے. آپ اندازہ یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. لیکن یہاں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں نا، میرے سے انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہمیں دیکھیں اگر ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جس میں آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. کہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے رہے عدالتوں کے بارے میں. میں انہیں ایک بات کہتا تھا، میں کہ آپ کو 1000 اختلاف ہو، ججز کے بارے میں 1000 اختلاف ہو، اب تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بھی لوگ اب اٹھ کے باتیں کرنے لگے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہاں عدالتوں کے اندر. لیکن قطع نظر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط لکھ لیا. پھر آپ نے یہاں سے جہاں فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے دیکھ لیا. اب باقی ساری یہ دیکھ لیا. چھوڑیں ان چیزوں کو، انصاف فراہم کریں. نے کہا نام لے کر کہا، انہوں نے کہا حکومت جس طرح پر ججوں پر دباؤ ڈال رہی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیے میں ایک بات بڑی ذہن میں رکھیے گا، کچھ نہیں ملنا اس سے.
सोचना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा कसूर कहाँ है? आपकी पीडीएम हुकूमत का। ये काम आपकी सिविल हुकूमत है। इस वक्त डिक्टेटरशिप होता ना तो जो मर्जी हो रहा होता। जो लफ्ज पाठशाला की बात हो रही है, हाइब्रिड रजीम की बातें हो रही हैं, वहां से हम अंदाजा लगाया ना कि ये रोकना होगा। और ये वैसे मैं बताऊं, मुझसे अगर पूछते हैं ना तो मैं मुतालबा करता हूं शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने का। मैं मुतालबा करता हूं मरियम सफदर को। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट, अब सेशन जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। देखे ना, ये अब इस्तीफा देना बनता है इनको। देखे ना, वजीर कानून को, वजीर दाखिला को, इन सबको इस्तीफा देना पड़ता है कि आप नहीं कर सके ना। आप देखिए लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहे, बाकी चीजों को आप कर नहीं पा रहे। मैं उन चीजों की बारीकियों में नहीं जाना चाहता। मैं तो बात कह रहा हूँ गलत है। जैसे ही जब अदालती निजाम है, आर्टिकल राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 है, आपको अगर कोई ग्रीवियस है तो आप आए, अगर अदालतों में अच्छी टीमें करें, अच्छे वकील करें और आगे अपना केस प्लीड करें, अच्छी एविडेंस दें। मगर इस तरीके से आप अगर एक तरीका तय कर लेंगे तो कल जो अशराफिया एक फायदा ले अदालतों से, कल फिर और ज्यादा